بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جی آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شکر اللہ پاک کا، وہ جو ایک فریز چل رہا تھا بیماری کا وہ ختم ہو چکا ہے، اینڈ ناؤ آئی ایم الحمدللہ پہلے کی طرح تو فٹ نہیں ہوں، بٹ آئی ایم گڈ۔ اچھا جناب، تو آپ کا اتنا ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کسی اپ کمنگ ویڈیو میں جن پیارے بھائیوں نے مجھے کمنٹس کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے کمنٹس کیے ہوئے ہیں، میں ان کے نام بھی ضرور شامل کروں گی اپنے پروگرام میں، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، پروگرام دیکھتے رہیں، اسی طریقے سے میرے ریئیکشنز کو پسند کرتے رہیں، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ جناب اگر میرے ساتھ آج کوئی نیا دیکھنے والا ہے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ اچھا جناب، تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل بہت مزے کا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے غوث پاک کے مریدوں کو قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کوکب نورانی کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج کوکب نورانی صاحب نے اس ویڈیو میں کیا دھمال کیا ہے، اور چلیں مل کے دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے۔ تو چلے آئیں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صدقے جاؤں میرے بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتایا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف۔ تو یہ امام یہ ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے۔ سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں، آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں۔ رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ، آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا،
صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دی. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی, پھر ان کی طرف, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے, مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا, یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا. یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں, ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بات کہاں سے لے کے, اس میں بھی میں نے ان کو علمی پھکی دی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں, تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے, آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں, اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں, تو پھر پورا فٹ کریں نا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک ترجمہ امام کا کیا گیا ہے نامہ اعمال بھی, یہ بھی ترجمہ بنتا ہے, دونوں ترجمے درست ہیں. اچھا, پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر, اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 چوں ایک ہی بچا جے, 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے, اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جی تو پیارے ساتھی, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر تو پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں, اور اگر کسی وجہ سے پسند نہیں آئی ہے تو کسی ہیٹ کو پھیلائے بغیر آپ کمنٹ کی صورت میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا چیز اچھی نہیں لگی, اور بہتری کے سجیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں. کمنٹ لائن آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہے. کمنٹس پہ میں اور میری ٹیم ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں. کبھی میں اور کبھی میری ٹیم آپ کے کمنٹس کا رپلائی کر دیتے ہیں. اگر کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں. ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ہی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. میں نے 0 سے سٹارٹ کیا تھا اینڈ ناؤ الحمدللہ وی آر اراؤنڈ 4K فیملی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اپنا پیار اپنا ساتھ میرے ساتھ بنائے رکھیں. اچھا دوستو, بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں. دیکھیں پیارے ساتھیوں, میں یہ مانتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کوتاہیاں, جو گناہ, جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا یا تو ہم دنیا پہ پا لیتے ہیں. اگر ان کیس کسی وجہ سے اللہ پاک کی, دیکھیں یہ اللہ پاک کی مرضی ہے, اس نے کس کو جزا دینی ہے, اس نے کس کو سزا دینی ہے, کس کے اس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی اس کو بخش دینا ہے, اور کس کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی رائے گاہ چلی جانی ہیں. لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ ہم نے جو غلطیاں, جو کوتاہیاں کی ہیں, اگر ہمارا رب چاہے تو ہمیں معاف کر دے, اور اگر ہمارا رب چاہے تو ہمیں روز محشر پہ اپنی ان غلطیوں کا حساب دے کر جنت میں بھیجنا چاہے تو ہمیں بھیجے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, جو ہمیں کوتاہیاں کی ہیں, اس کی سزا ہمیں دنیا پہ نہیں تو آخرت میں ملے گی, اور اس کی سزا ملنے کے بعد ہمیں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. ہم نبی پاک کے امتی ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک کا امتی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا, اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے.
باقی اپنے اعمال کو اچھا رکھیے، نیکی کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کا دل مت دکھائیے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، کبھی کبھی ہم راہ چلتے بھی یوں ہی نیکی کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگی ایسی نیکیوں سے بھر جائے جو اللہ کو پسند آ جائیں، ہماری وہ نیکیاں جن کا ہمیں بھی اندازہ نہ ہو کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور میرا ساتھ اسی طرح دیتے رہیں۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔